پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے نون لیگ پر یو ٹرن کا الزام لگا دیا۔ NA-75 ڈسکا سے تحریک انصاف کے امیدوار علی اسجد ملہی کہتے ہیں نون لیگ اپنی تحریری درخواست سے مکر گئی ہے۔ فواد چودھری بولے قانونی طور پر جاری نتائج کو روکا نہیں جا سکتا۔ عثمان ڈار نے نون لیگ پر الیکشن کو متنازع بنانے کا الزام دھر دیا۔ جو کمپلیننٹ نے کمپلین کی ہے، جو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے، وہ انہوں نے کہی تھی 23 پولنگ سٹیشن کی۔ میرے کپتان نے، پاکستان کے پرائم منسٹر نے ہمیں حکم دے دیا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں آپ مان جاؤ اور آپ ان کے ساتھ اگری کر جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے اگری کر لیا۔ اب وہ جو ان کی کمپلین ہے، جو ریٹن ہے، ان رائٹنگ ہے، جو انہوں نے رات 3:30 بجے چیف الیکشن کمشنر کو لکھی، وہ اس سے مکر گئے ہیں اور وہ بھاگ گئے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ان پہ ہم نہیں کرا سکتے الیکشن۔ یہ تو ایک دکھاوا تھا، اصل الیکشن تو پورا الیکشن جو تھا وہ قانونی طور کے اوپر الیکشن کمیشن جب ایک دفعہ سارا رزلٹ کمپائل ہو جائے، اس کو مجاز نہیں ہے روکنے کا۔ ہمیں قانونی طور کے اوپر کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی رٹ پہ سٹینڈ نہ کریں کہ الیکشن کمیشن یہ نتیجہ فوراً جو ہے وہ جاری کرے۔ آج انہوں نے ٹوٹل اپنا بیانیہ چینج کیا ہے اور انہیں نظر آ رہا ہے، چونکہ سارے سرویز ان کے اگینسٹ جا رہے تھے۔ پورے الیکشن میں 52-48 سے پی ٹی آئی اوپر تھی۔ اب یہ اس الیکشن کو صرف متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ ڈسکا کے الیکشن کو متنازع صرف اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ شاید ہمارا بیانیہ جو ہے وہ کسی طرح عوام میں ایکسیپٹ ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے الیکشن کمیشن کے باہر ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب گفتگو کر رہی ہیں، جس کے اندر وہ تمام ذمہ داران جنہوں نے الیکشن کو پرامن بنانا تھا، NA-75 کے لوگوں کا آئینی اور جمہوری حق کی حفاظت کرنی تھی، جنہوں نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنا تھا، انہوں نے ہی پریزائڈنگ آفیسرز الیکشن کمیشن کے عملے کو ووٹ چوروں کے ساتھ مل کر اغوا کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے واضح طور پر اپنی پریس ریلیز میں یہ کہا کہ چیف سیکرٹری، IG، DPO، RPO، CCPO، DC، کمشنر، DSP، سب لوگوں کے سامنے دن دہاڑے 2 قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، لوگ اپنی جانوں سے گئے، گرفتاریاں ہوئیں، FIRیں کٹیں، لیکن خاموش تماشائی ساری کی ساری انتظامیہ تھی۔ خاموش تماشائی پوری کی پوری پنجاب حکومت تھی۔ خاموش تماشائی جو دھاندلی کی پیداوار ہے، جو دھاندلی کا سردار ہے، جو دھاندلی کا پیروکار ہے، عمران صاحب خاموش رہے۔ اور ساری سازش کیا تھی جو آج الیکشن کمیشن کے اندر جس کی تصدیق ہوئی؟ ساری سازش یہ تھی کہ یہ جو 20 پولنگ سٹیشنز ہیں ان کو متنازع بنایا جائے، ان کے اوپر پوری توجہ لائی جائے، تاکہ جو 340 پولنگ سٹیشن ہیں ان پہ ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے۔ وہاں لوگوں کو ہراساں کر کے، فائرنگ کر کے، بدماشی کر کے، غنڈہ گردی کر کے، ریاستی دہشت گردی کے ساتھ وہاں لوگوں کو ہراساں کر کے NA-75 کے لوگوں کو اپنے ووٹ، اپنے آئینی حق اور اپنے جمہوری حق سے محروم رکھا جائے۔ لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں ان لوگوں کو، ان بیٹوں کو، ان ماؤں کو جنہوں نے نوشین کے ساتھ نہ صرف کھڑے ہو کر بلکہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بغیر کسی خوف کے وہاں کھڑے رہے اور ووٹ پر پہرا دیتے رہے۔ اور یہی آج موقف کی تصدیق الیکشن کمیشن کے اندر RO ریٹرننگ آفیسرز نے جب اپنی سٹیٹمنٹ دی۔ میں کیس کے جو لیگل پوائنٹس ہیں اس پر نہیں جاؤں گی کیونکہ یہ سب جوڈس کیس ہے۔ میں ان غیر ذمہ دارانہ لوگ جو صرف نوٹنکی کرنے، تماشے کرنے اور اداروں کو مفلوج کرنے کی پیداوار ہیں، جو ابھی یہاں پریس ٹاک کرنے گئے ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گی۔ لیکن آج RO کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پبلک سٹیٹمنٹ ہے، وہ آپ نے اپنے ٹی وی سکرینز پر چلائی ہے، جنہوں نے آج یہ بات ریٹرننگ آفیسرز نے الیکشن کمیشن کے تمام ممبران کے سامنے اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ وہ پورا دن اور رات کو بھی جب یہ مسنگ پرسنز ہوئے وہ DSP کو بتاتے رہے،
وہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے انتظامیہ کے ساتھ اور ساری پولیس کے ساتھ, لیکن کوئی پولیس والا, کوئی انتظامیہ والا ان کو جواب دینے کو تیار نہیں تھا. آر او کو تمام فائرنگ کی اطلاع تھی, تمام واقعات کی اطلاع تھی. پورے ڈسکا میں اور NA-75 میں جو فائرنگ کے واقعات ہوتے رہے, پولنگ رکی رہی, مار دھاڑ ہوتی رہی, غنڈہ گردی ہوتی رہی, بدماشی ہوتی رہی, دہشت گردی ہوتی رہی, آر او کو سب کا علم تھا. اور آج جو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات پتہ چلی کہ آر او نے فون کر کر الیکشن کمیشن کو کہا کہ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ, الیکشن کمیشن کی عملے کی سیکیورٹی اور الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی خطرے میں ہے. یہ الیکشن کمیشن کا عملہ ریٹرننگ آفیسر کہہ رہا تھا الیکشن کمیشن کو کہ پورے کا پورا NA-75 میدان جنگ بنا ہوا ہے, جہاں انہوں نے کہا کہ ہماری جان بھی خطرے میں ہے, ریکارڈ بھی خطرے میں ہے اور ہماری سیکیورٹی بھی خطرے میں ہے. اس کے بعد جو آر او کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق 20 پولنگ سٹیشن جس کے اوپر وزیر اعظم سلیکٹڈ کی بھی توجہ ہے, دھاندلی کی پیداواروں کی بھی توجہ ہے, اور جن 20 پولنگ سٹیشنز کے پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کر کے یہ سارا کھیل کھیلا گیا, وہ اس میں سے 14 فارمز میں رد و بدل ہے. وہ 14 فارمز کے اندر جو آر او کے پاس موجود ہیں وہ ٹیمپرڈ ہیں, جس کا ذکر الیکشن کمیشن نے اپنی پریس ریلیز میں کیا کہ رد و بدل کا شائبہ ہے. وہ سارا ریکارڈ آر او نے آج پیش کیا اور اس ریکارڈ کے اندر 14 کے اندر رد و بدل ہے. اور جو 20 مسنگ پرسن آر اوز جو اغوا کیے گئے اور جب وہ صبح 5:30 بجے جمع کرائے گئے, وہ آر اوز, وہ پریزائڈنگ آفیسرز کو جب صبح 5:30 بجے آر او کے دفتر میں اکٹھا جمع کرایا گیا, ڈپازٹڈ کا لفظ استعمال ہوا, جب ان پریزائڈنگ آفیسرز کو صبح 5:30 بجے جو مختلف جگہ سے کڈنیپ ہوئے, اغوا ہوئے, مسنگ پرسنز ہوئے, ان سب کو جمع کرایا گیا اکٹھے 5:30 بجے پولیس کی گاڑیوں میں. جو پولیس رابطے میں نہیں تھی, جو پولیس کا فون بند تھا, جو آر اوز اور پریزائڈنگ آفیسر آر او کو رابطہ کرتا رہا گیا اور پریزائڈنگ آفیسرز کے فون بند تھے, وہ سارے مل گئے, وہ سارے اکٹھے ہو گئے, پولیس بھی رابطے میں آ گئی, پریزائڈنگ آفیسرز بھی رابطے میں آ گئے اور وہ سارے اکٹھے جمع کرا دیے گئے 5:30 بجے. اور جو RTS کے ذریعے فارمز آئے وہ RTS کے ذریعے اور 14 فارمز میچ نہیں کرتے, اس میں رد و بدل ہے. لیکن جو بات میں نے پہلے کہی کہ یہ 20 پولنگ سٹیشنز کو استعمال کر کے اور جو ہمارے پاس فارم 45 ہیں جو ہمیں پولنگ ایجنٹس نے PMLN کو دیے ہیں وہ آج ہم نے جمع کرا دیے ہیں. فائرنگ کی تمام ویڈیوز, جو اوپن فائرنگ, ہوائی فائرنگ, جو لوگ شہید ہوئے, جو NA-75 کے لوگوں عوام کے جانوں کو خطرے میں ڈالا گیا, کھلی فائرنگ موٹر بائکس پہ ہوئی اور ان پولنگ سٹیشنز کے اراؤنڈ ہوئی, شہر میں ہوئی جہاں PMLN کا ہولڈ تھا اور جہاں PTI کا سٹرانگ ہولڈ تھا, وہ 20 کے 20 پریزائڈنگ آفیسرز کڈنیپ کر لیے گئے جن کے فارمز میں رد و بدل کر دیا گیا. یہ آر او کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے, اور جنہوں نے کڈنیپ کیا وہ آج کہتے ہیں کہ میں نے تو درخواست دے دی ہے کہ جو 20 ریٹرننگ آفیسرز کو فارم پریزائڈنگ آفیسرز نے دیے ہیں وہ تسلیم کر لیں. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے 14 ٹیمپرڈ ہیں, جنہوں نے اغوا کیے ہیں, جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے یقین ہے ان 20 فارمز پہ, آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اچھا جی, اور اوپر سے وہ جو دھاندلی کے سرکار ہیں, دھاندلی کے سردار ہیں, پیروکار ہیں, پیداوار ہیں, عمران صاحب کہتے ہیں میں نے کینڈیڈیٹ کو درخواست دینے کو کہا ہے 20 میں ری پولنگ کرا لیں. کیوں؟ ماما جی کا ویڑا ہے, کیوں کرا لیں 20 پہ, باقی آپ 340 پہ فائرنگ کریں, 340 پہ جانے لیں, 340 پہ بدماشی کریں, 340 پہ غنڈہ گردی کریں, 340 پہ ریاستی دہشت گردی کریں اور ری پولنگ ہو جائے 20 کا.
کیونکہ آپ نے ان کو کڈنیپ کیا, کیونکہ آپ نے ان فارمز پہ رد و بدل کیا, کیونکہ آپ نے اپنے گھر سے وہ PP41 سے 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کر کے الیکشن میں ٹیمپرنگ کی, دھاندلی کی. تو آج پورا NA-75 کی عوام الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہی ہے, اور خالی NA-75 نہیں, پورا پاکستان آج الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہا ہے. الیکشن کمیشن کی جس طرح پریس ریلیز ایک تاریخی پریس ریلیز ہے, اسی طرح پورا عوام, کیونکہ آئندہ آنے والے الیکشنز کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے ساتھ کہ آپ الیکشن کو اپنا کھلواڑ نہیں بنا سکتے, آپ ووٹرز کو فور گرانٹڈ نہیں لے سکتے. اور وہاں موقف کیا لیتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں بھی لوگ مرے تھے, کیا ہوا اگر جانیں چلی گئیں؟ اچھا جی, آج جن کے گھر میں صفے ماتم ہے, جن کے گھروں میں 20-20 سال کے بچے شہید ہوئے ہیں, اس الیکشن کو, جس الیکشن کو آپ نے میدان جنگ بنایا تھا, وہاں آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جانیں چلی گئیں تو 2018 کے الیکشن میں بھی گئی تھیں. لیکن آج الیکشن کمیشن کو یہ فیصلے کے ذریعے ڈیٹرنس اور پریسیڈنٹ قائم کرنی پڑے گی کہ آئندہ آنے والا الیکشن اس طرح بھینٹ نہ چڑھے ووٹ چوروں کے, وہ اس طرح عوام کی جانوں کے بھینٹ نہ چڑھے, وہ اس طرح کہ انتظامیہ پوری کی پوری ملوث ہو, پورے کا پوری پنجاب حکومت ملوث ہو, پورے کا پورا وزیر اعظم ہاؤس ملوث ہو, وزیر اعظم سلیکٹڈ ملوث ہو. اس کی آئینی اور جمہوری حفاظت الیکشن کمیشن کو کرنی پڑے گی. اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سارا ریکارڈ ویڈیوز سمیت سارا ریکارڈ جو 20 پولنگ سٹیشن جس کو سازش کے لیے استعمال کیا NA-75 کے الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے, الیکشن NA-75 کی جو 340 پولنگ سٹیشنز ہیں ان سے نظر ہٹانے کے لیے, جہاں ڈکیتی کی جا رہی تھی, جہاں دہشت گردی کی جا رہی تھی, اس سازش کے لیے تمام ریکارڈ جمع کرا دیا گیا ہے. اور ہم کل مزید جو آج جھوٹ بولا گیا ان کی طرف سے, کیونکہ ان کو تو منظور ہے اس اغوا شدہ پریزائڈنگ آفیسرز کا ریکارڈ, جو 14 ٹیمپرڈ فارمز ہیں NA-45, ان کو منظور ہے جنہوں نے اغوا کیا. ہم نے اپنے فارمز بھی جمع کرا دیے ہیں, ویڈیوز بھی جمع کرا دیے ہیں, تمام میڈیا رپورٹس بھی جمع کرا دیے ہیں, تمام نیوز آئٹمز بھی جمع کرا دیے ہیں ثبوتوں کے ساتھ, اور کہتے ہیں ہماری تیاری نہیں تھی. ان سے پوچھو 1 کروڑ نوکری نہیں ملی, ہماری تیاری نہیں تھی. ان سے پوچھو 50 لاکھ. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ 20 پریزائڈنگ افسران کو مسنگ پرسن بنا دیا گیا. NA-75 ڈسکا میں کھلی فائرنگ کی گئی, اب تک کارروائی نہیں ہوئی ہے. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز. اور جس طرح ہماری لیڈر کی ایک پہچان ہے کہ وہ کبھی بھی نہ پریشر میں آتا ہے, نہ مرغوب ہوتا ہے, چیلنج کو قبول کرتا ہے, تو پرائم منسٹر عمران خان نے فوراً یہ چیلنج قبول کر لیا اور ان کو یہ آفر کی کہ بالکل کریں آپ. لیکن حسب روایت پاکستان مسلم لیگ نون, جو کہ ہمیشہ دھاندلی کی بنیاد پر چھانگا مانگا سے لے کر اس ملک میں سیاست کو خرید و فروخت کی روایت قائم کرنے والی پارٹی, آج سیخ پا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا پیدائشی حق ہے کہ وہ جو الیکشن جیتے کہیں کہ یہ ٹھیک ہے, اور جو ہاریں تو وہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. آپ جو اس وقت جو بھاشن دے رہے ہیں قوم کو الیکشن کی شفافیت کے بارے میں, تو آپ کا دوہرا معیار کیوں ہے؟ آپ سینٹ کے الیکشنز میں کیوں مخالفت کر رہے ہیں اوپن ووٹنگ کی؟ ہمارا لیڈر تو یہی کہتا ہے کہ ووٹنگ چاہے وہ سینٹ کی ہو یا جنرل الیکشنز کی ہو, جنرل الیکشنز کے لیے بھی ہم وہ پارٹی ہیں جس نے کہ یہ سجیشن بھی دی ہے اور اس پہ انشاءاللہ عمل پیرا بھی ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے, تاکہ جتنے بھی الیکشنز جس میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جیسی پارٹیوں نے ہمیشہ خرید و فروخت, دھونس, فائرنگ, اغوا, اس قسم کی چیزیں, یہ
ان کا ترہ امتیاز ہے. انہوں نے کبھی بھی کوئی الیکشن مہذب طریقے سے نہیں لڑا. انہوں نے ہمیشہ ایک ایسی روایت کام کی ہے جس میں کہ اگر ذرا سے بھی یہ ہٹ جائیں تو ان کی حیثیت ان کو پتہ چل جائے. آج یہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتا دیں آپ, قوم ان سے یہ پوچھے کہ کیوں آپ کے وکیل, کیوں آپ کی پارٹیاں, کیوں پارلیمنٹ میں آپ اوپن ووٹنگ کی مخالفت کر رہے ہیں. اوپن ووٹنگ کی مخالفت وہی کر سکتا ہے جس کا کہ دھاندلی کا ارادہ ہو, جس کا خرید و فروخت کا ارادہ ہو. جس کو یہ نہیں کرنا ہماری پارٹی کی طرح, اس نے تو سامنے کہا ہے کہ ہر چیز سامنے شفاف طریقے سے ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے تو ہر چیز چھپ کے کرنی ہے. انہوں نے ان سے کوئی بھی سوالات پوچھے جائیں ان کی لیڈرشپ کی, وہ جھوٹ پہ مبنی نیریٹو دیتے ہیں, جھوٹ پہ مبنی ان کی سیاست ہے. اور جس طرح سے انہوں نے ماضی میں ان کی لیڈرشپ نے کیا, کیلیبری فنڈز کے ذریعے, لندن تو کیا پاکستان میں ہماری جائیداد نہیں ہے. یہ وہ ہے کریڈیبلٹی اس لیڈرشپ کی جس کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے صحیح راستہ دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ یہ اس پہ جانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ان کی پوری جو تربیت ہے, ان کی جو پوری ٹریننگ ہے, وہ ساری دھوکہ, فریب, جال سازی, دھونس. اور آج جبکہ ہم گئے تھے وہاں پہ فیملی سے جو کہ شہید ہوا ہے اس سے ملنے, تو ان کا ہمارے سے یہی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو عدالت میں کھینچا جائے اور وہ لوگ جو کہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ, جاوید لطیف جیسے لوگ اور ایسے لوگ جو کہ جن کو کہ ان کاموں کا تجربہ ہے, وہ سارے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور امن کو بھی خراب کیا اور ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جس سے کہ 2 جانیں ضائع ہو گئیں. ہم قوم کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو نوسرباز ہیں جو کہ مختلف روپ میں آ جاتے ہیں, جن کی کہ پوزیشنز, جن کا کہ موقف بدلتی ہوا کے ساتھ بدلتا ہے, کبھی گالیاں دیتے ہیں, کبھی تعریفیں کرتے ہیں, یہ اس قسم کی جو ایک منافقت پہ مبنی ایک سیاست ہے ان کی, کرپشن سے بھری ہوئی تاریخ ہے ان کی آپ جائیدادیں غیر ممالک میں آج بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اور اربوں خربوں روپے جو ہے تو یہاں سے لوٹ کے لے گئے. آج یہ ہمیں کہہ رہے ہیں, یعنی سوچنے کا مقام ہے, سوچنے کی بات ہے کہ کتنے لیول پہ یہ آ گئے ہیں کہ اوپر جو ہے ایک تو دھاندلی کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں, اور اس کے اوپر آ کے یہاں پہ پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں اور جھوٹ کی بنیاد پہ اپنی باتیں کرتے ہیں. تو ہم پھر وہ چیلنج کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے لیڈر نے, پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو چیلنج قبول کیا ہے, اور یہی ہمارا موقف ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو, انشاءاللہ ان کو وہی ہزیمت اٹھانی پڑے گی. بیکاز اب جو ہے جس طرح کہ ہم نے وزیر آباد اور دوسرے علاقوں میں ہم نے جو ان کی جو جیت کی جو لیڈ تھی اس کو تقریباً ہم برابری پہ لے آئے ہیں, تو ان کا جو ہے جو ووٹ بینک ہے وہ بھی نیچے جا رہا ہے, اور الحمدللہ ہمارا جو ہے پنجاب میں ووٹ بینک اوپر جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. موقف ہے کہ پورے حلقے میں الیکشن کروائے جائیں, کیونکہ 20 پولنگ اسٹیشن وہ ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کو بڑھتری حاصل کی اور انہوں نے نتائج کو ٹیمپر کیا. وہ کہتے ہیں کہ 20 میں نہیں پورے حلقے میں پولنگ جو ہے کروائی جائے. آپ سے ایگری کرتے ہیں, آپ پورے حلقے کی بات کریں یا 20 پولنگ اسٹیشن کی بات؟ دیکھیں, ان کی ہم آج یہ کریں گے, یہ پھر 20 پہ چلے جائیں گے. ہم ان کی طرح پوزیشنز نہیں بدل رہے. انہوں نے شروع میں ڈیمانڈ کیا تھا کہ 23 حلقوں میں, ہم نے کہا بالکل قبول ہے. آج جو ہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی پورے کو ہے, تو یہ موقع بدلتے رہتے ہیں. تو ہماری تو پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ جہاں پہ کچھ مسئلہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہوا ہے, اور یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا, ہم نہیں کریں گے یہ فیصلہ. یہ ایک فیصلہ الیکشن آف کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ اور اس والا ادارہ ہے, کریڈیبلٹی والا ادارہ ہے. ہماری حکومت میں الحمدللہ ہم نے ایسے لوگ لگائے ہیں, ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ پوری آزادی طریقے سے اپنے فیصلے کریں گے.
اور جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا. یہ بتائیں, یہ تو آپ کو پتا ہے ڈکلیئر ہے کہ پولنگ سٹاف اغوا ہوا, پھر صبح 6 بجے آ کے ان کو وہاں پہ جمع کرایا گیا ہے. الیکشن کمیشن میں بھی یہ آج طے ہو گیا ہے. آپ بتائیں یہ کس نے کیا؟ دیکھیں, میں آپ کو جہاں تک کہ ادھر جو بھی وہ ہوا ہے, باتیں ہوئی ہیں, مجھے تو اس کا علم نہیں ہے, میں تھا نہیں. لیکن دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں, الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف بڑی نئی ہے. ان کی سیاسی تاریخ بڑی جی ہاں, ان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہوئی ہے اس قسم کے واقعات سے. ہمیں تو یہ اس قسم کی چیزیں کرنی بھی نہیں آتی ہیں. ہم تو ڈیسنٹ سیاست کرتے ہیں. یہ جنہوں نے بھی کیا کئی دفعہ خود انہوں نے, ہم تو یہ کہیں گے کہ انہوں نے اگر ایسا ہوا ہے تو اس میں یہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ہاں, ہاں, دیکھیں, یہ تو جب الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد کئی چیزیں, جس طرح نوشہرہ میں بھی میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے بھی کوئی اپنی جو اعتراضات ہیں وہ جمع کرائے ہیں. دیکھیں, یہ ادارے جدھر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ اسی لیے ہوتے ہیں. ہم اداروں میں بلیو کرتے ہیں, یہ بلیو کرتے ہیں اس کی لین دین کی سیاست کی, یہ بلیو کرتے ہیں دھونس کی سیاست کی, یہ اغوا کی سیاست کی. یہ کام ان سے منسوب ہیں. پورا پاکستان جانتا ہے جو ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا, اس سے ہی آپ کو پورا مل جانا چاہیے, جواب مل جانا چاہیے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو عورتوں پہ بھی گولیاں چلاتے ہیں, جو بچوں پہ گولیاں چلاتے ہیں اور دنداناتے پھر رہے ہیں. شبلی صاحب, یہ بتائیے گا, آخری کوشچن یہ بتائیے گا کہ ڈی سی کہتے ہیں ناکام ہے, اے سی ناکام ہے, پولیس ناکام, رینجر ناکام, تو فوج کی نگرانی میں آپ دوبارہ الیکشن کروا دیں, مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. دیکھیں, یہی مسئلہ ہوتا ہے جب ایک طرف, جب اصل مقصد کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کنڈکٹ کراتا ہے الیکشن, اور جتنی بھی انتظامیہ ہوتی ہے وہ ان کے سہولت پہ ہوتی ہے. فوج کا الیکشن کرانا, دیکھیں, اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے, مقصد کیا ہے کہ الیکشن میں وہ لوگ جیتیں جو کہ عوام کے ووٹ سے جیتیں. اس کو انشور کرنا, اس کو یقینی بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو جو بھی کرنا پڑے, اٹس ورتھ اٹ. ٹھیک ہے. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آج کل آپ سینٹ کا جو ہے دورہ ہے, تو کیا کوئی کتنا چل رہا ہے, کوئی نئی خبر بتائیں ہمیں. دیکھیں, یہ نون والوں سے پوچھیں, ہمارے یہ کام نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیں, کل 14 ایم این ایز اور ایم پی ایس جو ہے وہ پشاور میں غیر حاضر رہے. کچھ وضاحت بھی آئی ہے کہ وہ یہاں اسمبلی میں تھے لیکن آگے پیچھے. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ڈسپلنری ایکشن کیا لیا جا رہا ہے جنہوں نے وائلیٹ کیا ہے آپ کے پی پی جو مشاہرہ ہے 63. دیکھیں, ابھی وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. ظاہر لیڈرشپ جب پورے فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ جائیں, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور باقی جو یہ 14 کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی تھا اور ہمیں ادھر پریزنس بھی چاہیے تھی. تو اس قسم کی یہ جو خوش خیالی ہے نا کہ جی کوئی اتفاق نہیں ہو رہا, یہ ساری یہ ان کی پھیلائی ہوئی ہیں جن کے کہ ووٹ کم ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں. یہ سوال آپ ان سے پوچھیں کہ اگر آپ کے پاس 60 روپے ہیں اور اگلے کے پاس 100 روپے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں, میرے پاس بھی 100 روپے ہو جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ چوری کے ذریعے, خریداری کے ذریعے. یہ ان کا پلان ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ان کو اسلام آباد میں حفیظ شیخ ان کو شکست دے کر, اور ہم ادھر ہی انشاءاللہ کھڑے ہوں گے اور ادھر یہ بات کر رہے ہوں گے کہ جی کیا ہوا ان وعدوں کا, کیا ہوا ان اعلانات کا کہ یہ ہوا اور وہ ہوا. ٹھیک ہے, شکریہ. باقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا یہ ماڈل ٹاؤن میں خواتین و بچوں پر گولیاں چلاتے اور دندناتے پھر رہے ہیں.